وسلم على سيدنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الامین الحنین المکین القریب الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل صاحبزادہ پیر سید رخسار الحسن شاہ صاحب مدظ اللہ العالی، نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام صاحبزادہ سید فیضان الحسن شاہ بخاری مدظ اللہ العالی، مکرم محتشم سادات اکرام اور خصوصاً حضرت علامہ نفیس القادری صاحب صدر تحریک منہاج القرآن لاہور ڈویژن، مکرم شرکائے محفل، یقیناً پیر طریقت پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ انہیں جو جگہ اپنے والد گرامی کے پہلو میں نصیب ہوئی ہے وہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ اس خدمت کا صلہ ہے جو انہوں نے آستانہ عالیہ کی خدمت کا صلہ ملتا ہے، اور اس صلے میں انہیں ہر وقت سنگت اور میت مل گئی جس سنگت کے لیے ہمیں معلوم ہے وہ رویا کرتے تھے اور ان کی آنکھیں بھر آتی تھی۔ آج وہ جدائی جو ہے وہ ہم سے تو ہو گئی، لیکن اپنے والد گرامی کے پہلو میں ان کو معیت اور سنگت جو نصیب ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنگت کا کچھ فیض ہمیں بھی عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ لوگ آیہ مودت تلاوت کرتے ہیں لیکن اکثر بیان سارا محبت پہ ہوتا ہے، اور بیان سارا پیار والا حصہ جو ہے وہ شفقت والا اس پہ ہوتا ہے، لیکن آج میں لفظ مودت کا ایک نیا معنی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جو اس ہاؤس کے لیے بڑی انوکھی بات ہوگی، اور بدقسمتی سے مودت کی اس حقیقت کی طرف ہمیں لے جایا نہیں گیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے ڈیمانڈ کی۔ پہلا حصہ نافیہ ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے اللہ نے کلیئرٹی دی ہے، اللہ نے کلیئرٹی دی ہے کہ تبلیغ رسالت اور تبلیغ نبوت کا سارا زمانہ میرے مصطفیٰ نے تمہارے نام کر دیا، لیکن بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، یہ حصہ نافیہ ہے، اور آقا کے لیے رب کلیئرٹی اور گارنٹی دے رہا ہے کہ میرے حبیب نے نہ امت اجابت سے کچھ مانگا نہ امت دعوت سے کچھ مانگا، کیونکہ قوم ضمیر مخاطب جمع جب آ جائے اس سے مراد صرف کلمہ گو نہیں ہوتے، کیونکہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ جو 3 بار کم آیا، جیسے موت کافروں پر بھی آتی ہے اپنوں پر بھی آتی ہے، اسی طرح فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میرے مصطفیٰ نے نہ اپنوں سے کبھی مانگا نہ بیگانوں سے کبھی مانگا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں کلچر ہے کہ جب اپنے عزت نہ دے تو غیروں سے لوگ لے لیتے ہیں، اگر غیر نہ دے تو لوگ اپنوں سے لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ لوگ عزت لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں جب غیروں نے آ کر حضرت ابو طالب سے عرض کیا کہ اے حضور کے چچا اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہا کریں، تو تاجدار کائنات نے فرمایا
چچا ابو طالب، اگر یہ دشمنان اسلام میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج یعنی اتنی بڑی دولت بھی لا کر رکھ دیں، جفا ہو جور کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، ان جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ حضور نے ابو جہل و ابو لہب کی طرف سے ابو جہل و ابو لہب کی طرف سے آنے والی اس آفر کو ٹھکرا کر یہ ثابت کر دیا، لا اسألکم علیہ اجرا، غیروں سے بھی مصطفیٰ نے کبھی کچھ نہیں لیا۔ اور رہ گئی بات اپنوں کی، امت اجابت کی، تو لا اسألکم میں چونکہ امت اجابت بھی ہے، نہ کبھی بیگانوں سے مصطفیٰ نے کبھی لیا اور نہ کبھی اپنوں سے لیا، کیونکہ جنہیں دینے کی عادت ہو انہیں لینے کی عادت نہیں رہتی۔ جو سخی ہوں، خود لجپال ہوں، داتا ہوں، گنج بخش ہوں، اور مصطفیٰ قاسم ہیں، ساری کائنات کی جھولیاں بھرنے والے ہیں، ساری کائنات کو عطا فرمانے والے ہیں، حضور کسی سے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ رہ گئی بات اپنوں کی، ایک مثال لا اسألکم علیہ اجرا میں غیروں کی دے دی، ایک اپنوں کی سن لیں۔ جب سیدہ پاک سیدۃ نساء الجنہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہو گئی، نکاح مبارک ہو گیا، مولا کائنات کے ساتھ رخصتی ہو گئی، ابھی چند دن گزرے تو میرے آقا نے فرمایا، اے شہزادی یہ کونین، میں تجھے دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، میں تجھے تکے بغیر رہ نہیں سکتا، گھر سے جدا ہو گئی ہو، اور کل مدینہ پاک جتنی آج مسجد نبوی شریف ہے اتنا مدینہ پاک تھا، حضور سے اتنا ڈسٹینس بھی گوارا نہ تھا کہ بیٹی اتنی بھی جدا ہو جائے۔ پر میں تبلیغ رسالت کا کام بڑھ گیا، قبائل کے درمیان صلح کے سلسلے بڑھ گئے، 8 سالوں میں 86 جنگیں اور 26 غزوات میں مصطفیٰ کی شرکت، ہر 20 دن کے بعد جنگ چھڑتی تھی، اور وہ 20 دن کبھی بدر کے سفر پر، کبھی تبوک کے سفر پر، کبھی حنین کے سفر پر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، لیکن حضور کی زندگی کا ایک اسلوب تھا، بیٹیوں سے محبت کرنا مصطفیٰ کے در سے سیکھو اور آقا کی ذات سے سیکھو۔ میرے آقا نے زندگی کا کوئی سفر بھی، زندگی کا کوئی سفر بھی شہزادی کونین کے گھر کے علاوہ نہ شروع کیا نہ اینڈ کیا، ہر سفر کا آغاز بھی فاطمہ الزہرا کے گھر سے کیا، ہر سفر کا اختتام بھی سیدہ پاک کے گھر پر فرمایا۔ فرمایا شہزادی میں آپ کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتا، علی سے کہو کہ اپنا گھر میرے گھر کے تھوڑا قریب لے لے، مجھے شہزادی کو دیکھنے میں تھوڑی آسانی ہو۔ مولا کائنات سے جا کر ذکر کیا کہ میرے بابا حضور کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے۔ سیدۃ نساء الجنہ کی یہ بات سن کر حیدر کرار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سیدہ کاش میں آپ کے بابا کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہوتا، یہودی کے باغ میں پانی سینچتا ہوں اور پورے باغ کو ہاتھوں سے پانی پلاتا ہوں، آپ انجینئر تھے، کنویں کھودتے تھے، کنویں بناتے تھے، رات کو شام کو تھوڑی کھجوریں مزدوری ملتی اور وہ کھجوریں مزدوری کے طور پر لے کر کبھی جو کا آٹا گھر آ جاتا اور کبھی آپ جب مریضہ ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، آپ کو بخار ہو جائے اور آپ انار کی ڈیمانڈ کر دیں تو انہی پیسوں سے آپ کے لیے انار خرید لاتا ہوں، اور رستے میں سوالی مل جائے کہ میری بیوی بھی بیمار ہے، یہ انار مجھے عنایت کر دیں، مولا کائنات وہ انار سائل کو دے دیں۔ جب گھر خالی ہاتھ تشریف لائے تو دیکھا سیدہ پاک بستر پر نہیں، گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، پوچھا سیدہ جب صبح گیا تھا تو آپ بیمار تھی، واپس لوٹا تو گھر کے کام کاج کر رہی ہیں، تو سیدہ پاک نے فرمایا
10,000 سے خریدا ہوا انار میرے نام کا آپ سخاوت کر رہے تھے، رب نے فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں سیدہ کے گھر خوشخبری پہنچا دو کہ جس کے نام کے انار سخاوت کر دیے جائیں اللہ ان کے گھروں میں شفائیں بھیج دیتا۔ شفا کا پیغام آ گیا تھا۔ تو گھر میں پیسے تو ہیں کوئی نہیں، میں گھر کہاں سے خریدوں؟ میرے پاس زیادہ دولت نہیں ہے۔ کسی سائل نے پوچھا اے علی آپ کو کبھی زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا کبھی جمع ہونے ہی نہیں دیا، کبھی صاحب نصاب خود کو بنایا ہی نہیں، جو آتا ہے راہ مولا دے دیتے ہیں۔ کسی سائل نے پوچھا اے علی آپ کو کبھی زکوٰۃ دیتے نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا زندگی میں کبھی جوڑا ہی نہیں، صاحب نصاب خود کو بننے دیا ہی نہیں، جو آتا ہے ادھر سے آتا جاتا ہے، محمد کی امت میں بانٹ دیا جاتا ہے، نبی کی امت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ سخی گھرانہ ہے۔ مولا کائنات رو پڑے، کہا سیدہ آپ کے بابا کی خواہش میں پوری نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اپنا گھر سرکار کے گھر کے قریب خرید سکوں، حضور آپ کو دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، لیکن ایک مشورہ ہے کہ حضور کے غلام ہیں حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا گھر مصطفیٰ کے گھر کی دیوار سے جڑا ہوا ہے، وہ رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ فارغ گھر ہمیں مل جائے مفت نہیں لینا، مفت بولیے نہیں لینا۔ لا اسألکم علیہ اجرا کی ایک مثال میں آپ کو غیروں سے دے چکا کہ غیر جب حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے آفر لے کر تو حضور نے ٹھکرا دی تھی، اور اب اپنوں کی بات آ گئی، اپنوں سے بھی کچھ نہیں لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا میرے سرکار اگر حضرت حارثہ اپنا گھر مجھ علی کے گھر سے انٹرچینج کر لے، میرا گھر وہ لے لیں اور اپنا دے دیں، اور اگر پھر بھی پیسے دینے پڑ جائیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے ادا کر دوں گا، وہ گھر اگر ہمیں مل جائے تو آقا کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ سیدہ پاک مولا علی کا مشورہ لے کر بند حجرے میں تاجدار کائنات سے بات کر رہی ہے، بند حجرے میں جب حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تاجدار کائنات کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے فرمایا بیٹی فاطمہ محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ غلاموں سے بیٹی کے لیے گھر مانگتا پھرے۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جس نبی نے نہ غیروں سے اہل بیت کے لیے کبھی کچھ مانگا نہ اپنوں سے کبھی اہل بیت کے لیے کچھ مانگا، دیواروں کے کان ہوتے ہیں، ایک غلام گلی سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں سرگوشی بڑھ گئی، وہ دوڑتے ہوئے حضرت حارثہ کے پاس گئے، حارثہ تیرے گھر کی مصطفیٰ کو ضرورت ہے، لیکن حضور حیاء رسالت کے تحت تجھ سے سوال نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت حارثہ سر کے بل دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے نالین میں آ کے گر پڑے، ارے جوتا بھی نہیں پہنا، دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گئے، عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا مالی، فدا کا قلبی، فدا کا روحی، فدا کا جسدی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میرا جسم، میری جان، میری روح، میرا قلب، میرا باطن، میرا سر، میرا خفی، میرا اخفا، میرا سب کچھ مصطفیٰ آپ پر قربان ہو۔ یہ گھر کیا چیز ہے؟ حکم کیا ہوتا حارثہ گردن کٹا کر محمد کو راضی کرنے آتا، آقا یہ گھر کیا چیز ہے؟ حارثہ خود بک جاتا مصطفیٰ کو راضی کرتا، یہ گھر بھی آپ کا، حارثہ بھی آپ کا، یہ سب کچھ آپ کا، میرا کچھ نہیں ہے۔ حضور یہ گھر آپ کی بیٹی کے لیے حارثہ خود پیش کرے گا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اللہ نے فرمایا محبوب انہیں فرما دیں تبلیغ رسالت اور زندگی 63 برس کی تمہارے نام کر کے اس کے بدلے بولو تم سے، بولو کچھ نہیں مانگا، تم وہی تھے جو بیٹیوں کو زندہ ترگور کرتے پھرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو آ کر دوری رحمت میں نے بنایا، لیکن بدلے میں تم سے بولو کچھ نہیں مانگا، تم وہی تھے جو ماؤں کو منڈیوں میں بیچتے پھرتے تھے، تمہاری ماؤں کو بچا کر ان کے قدموں کے نیچے جنت میں نے بچھائی، بدلے میں بولو تم سے کچھ نہیں مانگا، کفر و الہاد کی دنیا میں نفس نجابت کی دھڑکنیں تن
توڑ رہی تھی. اخلاقی محاسن جمود و تعدل کی قبروں میں دفن ہو چکے تھے. صفحائے ہستی کی فضائے مسیح پر چکا چوند بجلیاں کود رہی تھی. جہالت اور تعصب کی کنکور گھٹائیں کار کا حسیس پر محیط تھی. غور و تدبر کی بساط پر اوہام کا تسلط تھا. مادہ پرستی کے باعث مزاج خرد و شعور میں کئی تغیر و تبدل رونما ہو چکے تھے. حتیٰ کہ عقیدہ توحید کے تصور سے بھی تم آشنا نہ تھے, ننگے طواف کرتے تھے. میں نے آ کر تمہیں معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ کیا, اللہ کی توحید سے آشنا کیا. لا اسألکم علیہ اجرا, بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. ابو لہب کی بیوی میرے گھر کے باہر کانٹے بچھا جاتی تھی تاکہ تم سے ملنے نہ ہو. میں کانٹوں سے گزر کے بھی تم سے ملنے آتا تھا, بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. طائف کی وادی میں نکیلے پتھر تمہاری خاطر کھائے, لیکن بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. احد کے میدان میں دندان تمہاری خاطر شہید کروائے, بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. غاروں میں رو رو کے دعائیں بخشش کی تمہارے لیے کی, بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگا. ولادت کے وقت پہلے سجدے میں بخشش تمہارے لیے مانگی, اور وصال اقدس کے آخری لمحوں میں بھی بخشش تمہارے لیے مانگی. بدلے میں تم سے اگر میرا مغموم دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو اور اگر میرے غم کو دور کرنا چاہتے ہو تو there is only one demand, only one question, الا المودۃ فی القربى. میری آل اور میرے اقربا سے مودت کر. بولیے کیا کرنا؟ مودت کا 48 فرق ہے محبت اور مودت میں. صرف ایک دوں گا, وقت کی قلت کے باعث اور اجازت چاہیے. لوگوں نے مودت کو دین کا جو میٹھا میٹھا رنگ ہے اس تک لیمیٹڈ کر دیا. یاد رکھ لیں, ذکر اہل بیت کرنا یہ تقاضائے محبت ہے, تقاضائے مودت اس سے آگے. ان کے نام کے لنگر پکانا یہ تقاضائے محبت ہے, مودت اس سے آگے. مودت کیا ہے؟ ایک ہی لفظ میں سن لیں, مودت دیت سے نکلا ہے. کس سے بولیے؟ دیت. دیت کہتے ہیں بدل دینے کو, بدلہ دے کر چھڑانا. اب دیت سے مودت ہو تو اس کا معنی معلوم ہے کیا ہے؟ ماں کو پتر سے محبت ہے. ماں کی گود سے پتر اگر پانی میں گر جائے, نہر میں, اللہ نہ کرے, تو ماں دیکھتی رہے گی یا چھلانگ لگا دے گی؟ بول دے ذرا, یہ چند لمحے ہیں, ذرا بول دیں. ماں چھلانگ لگا دے گی. اگر آگ میں گر جائے تو ماں خود جل کر بھی بچے کو بچا لے گی. میں یوں کہوں گا کہ محترم سید فیضان الحسن شاہ بخاری مدثر العلی یہ کلاس فیلو تو ہیں لیکن سینئر ہیں, ہر اعتبار سے لائق ہیں. ان کی خدمت میں یہ سبق آج کی گفتگو کا کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ ڈوب جائے غیر ارادی طور پر یا جل جائے, دونوں صورتوں میں شہادت ملے گی, لیکن ماں شہادت نہیں دیکھتی, بچے کی زندگی دیکھتی ہے. جب ماں شہادت چھوڑ کر بچے کی زندگی بچانے لگ جائے تو سمجھو تقاضائے محبت پورا کر رہی ہے. اور جب سیدہ زینب کربلا میں آنو محمد کی ماں بن کر اپنے ہاتھوں سے بچے لے کر حسین کے قدموں میں لا کر سب سے پہلے قربان کرنے لگ جائے تو تقاضائے محبت پورا کر رہا ہے. حضور نے فرمایا الا المودۃ فی القربى, مانا یہ ہے ایک طرف تیرے بچے آ جائیں اور ایک طرف میرے حسنین آ جائیں. اپنے بچے دے کر حسنین کو بچانا, ان کے مشن کو بچانا, یہ مودت ہے. اور اگر یہ مودت ہے, علامہ نفیس صاحب نے جو روایت اور واقعہ سنایا اس واقعے کو مودت کے رنگ میں دیکھیں
تو حضور کا حسنین کو کندھوں پہ اٹھانا یہ تقاضا محبت پورا ہوا، انہیں چومنا یہ تقاضا محبت پورا ہوا، اور ابراہیم دے کر حسین کو بچانا یہ تقاضا مودت پورا ہوا۔ اور آخری جملہ، جب حضور نے ابراہیم دے کر حسین پاک کو بچایا، دیت دے کر، بدل دے کر حسین پاک کو بچایا، اب مودت کا جواب مودت سے آنا۔ بچیاں دی شادیاں کر دیو تے کپڑے دین دیو، تے دوسری پارٹی کوشش کر دی اس تو تگڑے تے مہنگے کپڑے دئی، بدلہ اس تو زیادہ بھارا ہوئے، اٹ دا جواب پتھر نہ دین دیو۔ قربان جائیں، جب حضور نے ایک ابراہیم حسین کو بچانے کے لیے وارا، تو کربلا میں جب امام علی اکبر کو رخصت کیا تو رخ مدینے کی طرف کر کے حسین کی آنکھ بھر آئی اور پکارا، نانا جان، آپ نے ایک ابراہیم حسین کی مودت میں وارا تھا نا، کربلا میں آ کے گن لے، میں نے اپنے سارے ابراہیم محمد کی مودت پہ قربان کر دی، میں نے اپنے سارے پتر مصطفیٰ کی مودت پہ قربان کر دیے ہیں۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد آج ضرورت اس امر کی ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث العلی بھی زندگی بھر جو جنگ لڑتے رہے، اور اس آستان عالیہ کی پڑھی لکھی شخصیات نے بھی ہمیشہ ایک ہی پیغام دیا ہے کہ ایک طرف یزیدی نظام آ جائے اور ایک طرف حسینی نظام آ جائے، یزیدی نظام کو ٹھکرا دینا اور حسینی نظام کی حفاظت کرنا، یہ آج کے دور میں مصطفیٰ کی اہل بیت سے مودت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا